بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، قرآن مجید کے حوالے سے آج میں نے گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام کے سینے پر اترنے والی کتاب قرآن مجید بابرکت کتاب ہے، جس کا ایک ایک حرف نور اور روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کتاب میں ہدایت ہے اور اس کو کتاب الہدایت بھی کہا گیا ہے۔ اس کتاب سے وابستگی اختیار کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کا تذکرہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا۔ جس نے اس سے ہدایت مانگی تو اس کو ہدایت مل گئی، اور جس نے اس کے علاوہ کسی سے ہدایت مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، روشنیوں کا منبع ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ صداقتوں پر مشتمل ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کتاب لکھتا ہے تو اس کی ابتدائی اور اس کے آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے، اگر اس کتاب میں کسی قسم کی غلطی پائیں تو ضرور ہمیں مطلع کریں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ لیکن قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے، اگر اسے کھولو تو سب سے پہلے یہی لکھا ہوا ملتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں، اس کتاب میں کسی قسم کی غلطی نہیں، اگر کوئی غلطی ہے تو بتاؤ۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے، قرآن مجید کے علاوہ آپ کو یہ دعویٰ کسی کتاب کے بارے میں نہیں ملے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے ایک کتاب لکھی اور اپنے شاگرد سے کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ شاگرد نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ اس میں غلطیوں پر متنبہ ہوتے رہے کہ کاش اس حرف کے بدلے یہ حرف ہوتا، اس لفظ کے بدلے یہ لفظ ہوتا تو کیا خوب تھا۔ پھر دوسرے دن شاگرد سے کہا کہ پھر اس کو میرے سامنے پڑھو، پھر اس کی غلطیوں پر متنبہ ہوتے رہے۔ اسی طرح آپ نے 70 مرتبہ پڑھوایا اور 70 مرتبہ غلطیوں پر متنبہ ہوتے رہے۔ پھر اپنے شاگرد سے کہا کہ چھوڑ دو اسے، شافعی کی کتاب اس قابل نہیں کہ اس میں کسی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ اعزاز صرف اللہ کی کتاب کو ہے جس میں کسی غلطی کی گنجائش اور کسی غلطی کا امکان تک موجود نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب اور دانشور، ان سب کو بطور تحدی کہا گیا ہے، اگر اس کتاب میں کوئی شک پاتے ہو جو ہم نے اپنے محبوب خاص پر نازل کی ہے تو اس کے مثل ایک صورت ہی لا کر دکھاؤ، اور کوئی نہیں لا سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اگر ممکن ہوتا تو ضرور کوئی محنت کرتا۔ اگر قرآن مجید کے مثل کوئی کتاب لانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتیں۔ قرآن مجید کی معنویت اور عظمت کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی ایک معروف صورت ہے، القاریہ، ملکاریہ، وما ادراک ملکاریہ، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی، وہ آواز اور وہ گونج انسان سراپائے حیرت ہے۔ وما ادراک ملکاریہ، اے اپنے علم پر غرور کرنے والے انسان، تجھے کیا پتا کہ القاریہ کیا ہے؟ متنبی ایک شخص گزرا ہے، اس نے قرآن مجید کے مقابلے میں ایک کتاب لکھی، القاریہ سورت کے متبادل ایک سورت لکھنے کی کوشش کی۔ کہتا ہے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ فیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن کتوں کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ غرور و تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا۔
اب متنادی کی بے تکی سی بات دیکھیں، کہتا ہے الفیل ملفیل، ہاتھی، ہاتھی کیا ہے؟ وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے۔ بے وقوف انسان لفظ کو جوڑنے بیٹھ گیا، لیکن معنویت کہاں سے لائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم قرآن مجید کے مثل لانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہو۔ ہماری ذلت اور ہماری پستی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے ناطہ توڑ رکھا ہے۔ آئیے قرآن مجید سے ٹوٹا ہوا ناطہ دوبارہ جوڑیں اور صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاتے ہیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمارے سامنے خم ہو جائیں گی۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ تو آئیے ہم قرآن مجید سے اپنے رابطے کو مضبوط کرتے ہیں اور جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت جس بدعملی کا شکار ہے، ہر طرف بے یقینی اور بے نوری کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں مگر ہم اللہ کی کتاب سے دور ہیں۔ یاد رکھیے، سکون بنگلے گھاڑیوں وزارتوں اور عہدوں میں نہیں ہے۔ اگر سکون تلاش کرتے ہو تو اللہ کی کتاب میں تلاش کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔